السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں علماء کرام نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو بال اور ناخن نہ کٹوائے جائیں، یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، منع ہے بال اور ناخن کٹوانا۔ باقی اس کی حکمت کیا ہے واللہ تعالی عالم، اس کی اصل حکمت تو میرا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن علماء نے اس میں کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ حجاج کرام کے ساتھ ایک تشبیہ کا پہلو ہے کہ جس طرح حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے تو جب تک وہ اپنی حج کے اراکین مکمل کر کے فارغ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس کے لیے یہ اپنے جسم کا کوئی حصہ اس طرح بال ناخن وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کاٹنا یہ منع ہوتا ہے۔ تو احرام کی حالت میں اس کے لیے جیسے منع ہے، تو جو غیر حاجی ہے اس کو حاجی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے شریعت نے اس کو بھی روک دیا اور منع کر دیا کہ وہ بھی اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائے۔ اور اس میں علماء نے ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب انسان اس شخص کی طرح ایک عمل کر رہا ہے جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے وہاں پہنچا ہوا ہے اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں گیا ہوا ہے، تو انسان کے دل کے اندر مزید شوق بڑھے گا اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کا، اور اسی طرح جو ہے نا مسجد نبوی کا اور جو مقدس مقامات ہیں ان کی طرف جانے کی ایک تڑپ اور جذبہ۔ اور اللہ رب العزت وہ تو انسان کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، تو انسان کی اس نیت، اس ارادے اور اس شوق پر بھی اللہ رب العزت جو ہے نا اسے اجر سے نوازیں گے۔ اور تیسری چیز علماء نے اس میں یہ ذکر کی ہے کہ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے نا وہ سب سے زیادہ لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب انسان جانور ذبح کرتا ہے تو اس کے ایک ایک بال اور ایک ایک جوڑ کے بدلے جو قربانی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی انگ انگ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو اس میں علماء نے حکمت ذکر کی ہے کہ اس کے بال اور ناخن وغیرہ کاٹنے سے روک دیا گیا تاکہ وہ جو جہنم سے آزادی ہے نا وہ انسان کے اس پورے جسم کے اعضاء اور حتیٰ کہ یہ جو جسم کا حصہ ہوتے ہیں بال اور ناخن وغیرہ، جن کو اگرچہ بعد میں جدا کر دیا جاتا ہے، تو ان کو بھی جہنم کی آگ سے جو ہے نا وہ آزادی نصیب ہو جائے، تو کامل اجزاء جو ہے نا تاکہ ان کو جہنم سے جو ہے نا وہ آزادی نصیب ہو جائے۔ باقی واللہ تعالی عالم۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے نا چونکہ اس کے اندر کوئی بھی کام کرنا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ سب سے زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ تو جب ایک شخص جو ہے وہ بال اور ناخن جو ہے نا اس نے ان دنوں میں نہیں کاٹے تو یقیناً وہ 10 تاریخ کو جب اپنے یہ بال اور ناخن کاٹے گا تو یہ بال اور ناخن کاٹنا جو ہے نا یہ ملت ابراہیمی کے شعار میں سے ہے۔ عشر من الفطرہ، 10 چیزیں جو ہے وہ فطرت میں سے ہیں، اور ملت ابراہیمی کے شعار ان میں یہ بال اور ناخن کاٹنا جو ہے نا یہ کس الشارب، میچھے کاٹنا اور بال ناخن کاٹنا، تو چونکہ اس دن جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک یاد کو تازہ کیا جاتا ہے قربانی کی شکل میں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جسم کے ان اعضاء کے اور اضافی بالوں کو اور ناخن وغیرہ کو کاٹنا، تو یہ بھی گویا کہ وہی ملت ابراہیمی کے جو ایک شعار ہیں، جس طرح قربانی کر کے آپ اس یاد کو تازہ کر رہے ہیں، تو یہی ان شعاروں کو اور ان امور کو جو ہے نا وہ ان پہ عمل بجا لا کے یہ گویا کہ اس کی بھی یاد ہے، اس کو تازہ کرنے والی بات بھی ہے۔ اور اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ ظاہر بات جب یہ عبادت ہے، یہ صفائی اور طہارت، تو ان ایام کے اندر جب انسان پہلے پابندی کرے گا اور پھر 10 تاریخ کو کاٹے گا تو یہ بھی عشرہ ذی الحجہ کے ان اعمال میں شامل ہو جائے گا، جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ ان دنوں میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ جو ہے نا وہ عظمت والا عمل بن جاتا ہے، جس کا اجر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ملتا ہے۔ تو باقی واللہ تعالی عالم۔ اصل یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دے دیا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور جس سے آپ نے منع کر دی ہے اس سے رکنا چاہیے۔ اس کی حکمت کوئی سمجھ آ جائے تو فبیہا، نہ بھی سمجھ آئے تو چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو اس لیے ہمیں وہ تسلیم کرنا اور اس کو ماننا، تو اس میں بھی اللہ نے بڑا اجر اور اس کی بڑی برکت رکھی۔